سید نوید قمر صاحب، چونکہ گیلانی صاحب آپ کی پارٹی کے امیدوار ہیں، کل کیا نظر آ رہا ہے؟ جیت رہے ہیں، نہیں جیت رہے، ہار رہے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے؟ راجہ صاحب سیدھی سیدھی بات ہے، اگر آپ میچ کو دیکھیں تو اپوزیشن پی ڈی ایم جو بھی کہہ لیں، ہمارے نمبر واضح طور پہ زیادہ ہیں، اس لحاظ سے ہم جیت رہے ہیں، اور کوئی ریزن نہیں ہے اس بات پہ یقین نہ کرنے کا کہ یہ ہمارے سارے ممبرز جو ہیں وہ ووٹ دیں گے، ہمیں دیں گے، اور کوئی حکومت کی طرف سے یا حکومت کے ساتھیوں کی طرف سے کوئی بیچ میں سے ہارس ٹریڈنگ یا خرید و فروخت کا سلسلہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہی وزیر اعظم صاحب روز ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں، لیکن اس کے آج حدیث شریف پڑھنے کے بعد بھی اگر انہوں نے وہی خیانت کی تو پھر اللہ جانے وہ ان کا اپنا ایمان جو ہے وہ اس کے وہ خود ہی ذمہ دار ہیں۔ انشاءاللہ ہم جیتیں گے، انشاءاللہ ہمارے نمبرز پورے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ایک واضح اکثریت آپ کو نظر آئے گی۔ پی ٹی ایم کے بظاہر تو نمبر پورے ہیں، لیکن کچھ ایسی بھی اطلاعات آتی رہیں، مثلا اے این پی والے جو آپ کے بڑے قریبی اتحادی ہیں، حکومت میں بھی آپ کے پارٹنر تھے 2008 سے 2013 تک، ان کے کچھ تحفظات ہیں جب سینٹ کا پختونخوا میں الیکشن ہوا۔ پھر ایک اور بھی تاثر دیا جاتا ہے کہ بلوچستان میں ان کے ایک سینیٹر عمر فاروق صاحب جیت کے آئے ہیں، وہ باپ کے ساتھ مل کر انہوں نے جیتا ہے۔ تو اے این پی آپ کے ساتھ کھڑی ہے یا اے این پی کے تحفظات برقرار ہیں؟ عمر فاروق صاحب ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ پہلی چیز تو یہ کہ اے این پی ساتھ کھڑی ہے، اے این پی سے ابھی وہ ولی صاحب کی ملاقات بھی ہوئی تھی، بلاول صاحب سے اور زرداری صاحب سے بھی۔ ان کے تحفظات ٹو بی آنسٹ جو بھی ہیں وہ نہ گیلانی صاحب کے ساتھ ہیں نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں۔ اتحادیوں میں ہوتے ہیں گلے شکوے، لیکن آئی ڈونٹ تھنک اس کی ریفلیکشن اے این پی کے ووٹنگ پیٹرن پہ آئے گی۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی جب بنتا ہے سینیٹر تو ان کو ووٹ چاہیے ہوتے ہیں، تو ووٹ تو کہیں سے بھی آ سکتے ہیں، اگر آپ کے اپنی پارٹی کے پورے نہیں ہیں تو آپ دوسری پارٹی سے بھی دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ پھر تو ان کو اگر ایسا ہی تھا تو باپ کی ٹکٹ پہ لڑنا چاہیے تھا نا، اے این پی کی ٹکٹ پہ لڑنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اس الائنس میں اس الائنس میں نہیں ہے۔ سید نوید قمر صاحب ادھر رکیے گا، پلیز رکیے گا، میں ذرا سینیٹر بیرسٹر سید علی ظفر صاحب کی رائے لیتا ہوں۔ بیرسٹر صاحب، سید نوید قمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نمبرز پورے ہیں، سید یوسف رضا گیلانی کی جیت کے لیے جتنے نمبر چاہیے وہ ہمارے پاس ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے آج ٹویٹ کیا تھا تو نوید قمر کہتے ہیں کہ حدیث مبارک کا ریفرنس دے کر اگر ہمارے نمبر توڑے جاتے ہیں تو پھر تو خیانت ہوگی، اگر نمبرز نہیں ہیں تو حکومت کیسے یقین سے ہے کہ صادق سنجرانی صاحب جیت جائیں گے؟ جی دیکھیں، جب آپ الیکشن کرنے جاتے ہیں چیئرمین کا، سینٹ کے چیئرمین کا اسپیشلی، تو لوگ بہت سارے کریڈینشیلز دیکھتے ہیں، جو ووٹرز ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی پرسنالٹی کیسی ہے، ان کا پچھلا ایکسپیرینس کیسا ہے، پاسٹ کیسا ہے، اور پھر وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایک شخصیت کی وجہ سے بھی ووٹ دیں۔ تو یہ تو الیکشن میں پتا چلے گا آپ کو، جب الیکشن کا رزلٹ آئے گا کہ لوگوں نے کس طرح ووٹ کیا اور کس کے لیے کیا۔ ہمیں یقین ہے انشاءاللہ کہ جو لوگ ہیں، جو سینیٹرز ہیں، جب ووٹ کریں گے اپنی کانشنس کے مطابق کریں گے، اپنے ضمیر کے مطابق کریں گے، اور سب چیزیں دیکھتے ہوئے دونوں پرسنالٹیز کو آپ اس میں ایک ان کے وہ ترازو میں تولتے ہوئے فیصلہ جب کریں گے تو انشاءاللہ سنجرانی صاحب جو ہیں ان کی ہی جیت ہوگی۔ لیکن جس طرح یہ الیکشن، ہر الیکشن ہوتا ہے، اور الیکشن میں آپ ہار جیت کا اینڈ تک نہیں فیصلہ کر سکتے جب تک کہ رزلٹ نہ آ جائے، تو دونوں پارٹیز امید لگا کے تو بیٹھی ہیں، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے سینیٹرز پہ وہ کس طرف ووٹ کرتے ہیں۔ خرم دستگیر خان صاحب، آپ کی پارٹی اتحادی ہے، گیلانی صاحب آپ کے مشترکہ امیدوار ہیں، یہ بھی ایک تاثر دیا گیا کہ ایک آپ کے سینیٹر وہ سنجرانی صاحب کی کیمپین چلا رہے ہیں باقاعدہ۔
جی تاثر تو ہوگا، لیکن مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا کہ جو 17 کی اسٹرینگتھ ہے مسلم لیگ نون کی، وہ پوری کی پوری کل جو ہے وہ گیلانی صاحب کو چیئرمین سینٹ کے لیے ووٹ دے گی، اور پی ڈی ایم جس کو بھی ابھی باقاعدہ طور پہ اعلان ہو جائے گا ڈپٹی چیئرمین کا، ویسے تو امید یہی ہے کہ غفور حیدری صاحب ہی ہوں گے ہمارے. تو ہم تو اس معاملے میں کلیئر ہیں. جس طرح ہم نے اسلام آباد کی سینٹ کی نشست کے لیے 100% 83 ہمارے ممبران تھے، 83 کے 83 نے ووٹ ڈالے، تو ہم تو اس معاملے میں بڑے کلیئر ہیں کہ ہمارے ووٹ کی عزت اپنی جگہ پر قائم ہے. لیکن ادھر سے آج حکومت نے کہا کہ مرزا آفریدی صاحب جو ہیں وہ ڈپٹی چیئرمین کے امیدوار ہیں، آپ کی طرف سے غفور حیدری صاحب امیدوار ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں جیت جائیں گے، یوسف رضا گیلانی صاحب بھی جیت جائیں گے، غفور حیدری صاحب بھی جیت جائیں گے؟ جی انشاءاللہ جیتیں گے. یہاں چونکہ ہمیں دیکھیں نا، وہ شخص جو جب دوسری پارٹیوں کے لوگوں کو اپنی طرف لاتے تھے تو کہتے تھے وکٹیں گرا دی ہیں میں نے، اور اب کہتے ہیں جی یہ خرید و فروخت ہو رہی ہے. تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ یا 2018 میں جب پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اکٹھے تھے تب کیا ہوا تھا؟ جو آپ کے ناظرین کے لیے کہ جتنی بھی یہ خرید و فروخت کی جو گفتگو عمران خان صاحب فرماتے ہیں، اس کے جتنے بھی شواہد ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ملے ہیں. وہ چاہے 2018 کی ویڈیوز ہم سب نے دیکھی ہیں کہ نوٹوں کے ڈھیر لگے، اگر وہ بکنے والے ہیں تو کوئی خریدار بھی تو ہے نا. پکڑے نا جی. جب یہ گئے ہیں گیلانی صاحب کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، تو انہوں نے کہا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، تو وہ جو جن کو خریدا جا رہا تھا وہ کہاں ہیں؟ اب وہاں سچویشن جس طرح اب میرے خیال میں تو اب شیخ رشید صاحب کا جو مقولہ ہے وہ سنہری الفاظ میں لکھوا کے لگا لینا چاہیے کہ لوٹوں کو نکالنے کا ابھی موسم نہیں، 20 بندوں کو نکال دیں تو ہماری حکومت گر جائے گی. حکومت گر جائے گی. اس میں کوئی شک کا مسئلہ ہے. آپ یہ چاہتے ہیں وہ اتنے سادہ ہیں کہ اپنے ایم این ایز کو نکال کے حکومت وہ اتنے سادہ نہیں ہیں، لیکن پھر اخلاقیات کے لیکچر نہ دیں. بکنے والوں سے اگر آپ نے اعتماد کا ووٹ لیا ہے تو پھر ہمیں اخلاقیات کے لیکچر نہ دیں. جن کو آپ فاشسٹ کہتے تھے ان کی بنیاد پر آپ کی حکومت کھڑی ہے مرکز میں، تو پھر ہمیں اخلاقیات کے لیکچر نہ دیں. جن کو آپ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے ان کی بنیاد پہ آپ کی پنجاب حکومت کھڑی ہے، ہمیں اخلاقیات کے لیکچر نہ دیں. بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ جی میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، چینی والے بھی سب ان کی دسترس سے باہر ہیں، آٹے والے سب ان کی دسترس سے باہر ہیں، پیٹرول والے ان کی دسترس سے باہر ہیں، گھی والے ان کی دسترس سے باہر ہیں، ابھی پولٹری والے اس ہفتے یہ جو آفت ٹوٹی ہے نہیں، یہ سب لوگ اس لیے باہر ہیں کہ جو وہ شخص جو ہمیں اخلاقیات کے لیکچر دے رہا ہے وہ ان کی حکومت اس مافیا کی سب سے بڑی سرپرست ہے، تمام مافیاز کی سرپرست ہے. اور اب کلیئر ہو گیا، پیٹرن بار بار آیا ہے، دوائیوں سے شروع ہوا تھا، ابھی پولٹری پہ